میں آپ سب کی خدمت میں عمومی طور پر اور زمانے کے امام کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ تعزیت عرض کرنا چاہوں گا وفات و شہادت جناب ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی۔ کیا عجیب اتفاق ہے کہ سورہ عنکبوت میں ہماری کل کی گفتگو اس آیت پر ٹھہری تھی کہ جس میں نماز کا تذکرہ ہے، اور اتفاق ایسا ہے کہ پہلے نماز پڑھنے والوں میں جناب خدیجہ کا نام شامل، اور وہ نماز کے واقعاً جس کو نماز کہا جا سکے کہ جہاں پر پڑھانے والے خود پیغمبر ہوں اور پڑھنے والوں میں پیچھے باقاعدہ جماعت ہو، اور ایک طرف جناب خدیجہ ہوں دوسری طرف مولا کائنات۔ جیسے کہ اگر آپ سیرت کی کتابیں دیکھیں گے اور ایون وہ کتابیں کہ جن کے اندر مولا کے فضائل کا ذکر کیا گیا، تو آپ کو اقبال کا وہ شعر تو یقیناً یاد آئے گا، مسلم اول شاہ مرداں علی، پہلا مسلمان اگر کوئی ہے اور شاہ مرداں ہے تو وہ علی ابن ابی طالب۔ تو وہ پہلے مسلم، یہ پہلی مسلمہ، اور زیادہ بہتر الفاظ میں مولانا کوثر نیازی کے مطابق یہ پہلے سے مسلم، یہ پہلے سے مسلم، یعنی اگر آپ انصافاً دیکھیں اور وہ آیت آپ کے ذہن میں ہو کہ جس کو پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ پروردگار میری ذریت، میری نسل کے اندر ایک گروہ مسلمانوں کا ہمیشہ رکھنا، اور انہی میں اس رسول کو مبعوث کرنا کہ جو ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرے۔ تو وہ گروہ مسلمین جو ہے اس کے اندر آپ کو جناب خدیجہ کو بھی رکھنا پڑے گا، جناب ابو طالب کو بھی رکھنا پڑے گا، مولا کائنات۔ یہ بہت خوبصورت جملہ مولانا کوثر نیازی کا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مہدی کے باب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پہلے مسلمان تھے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ پہلے ہی سے مسلمان۔ بڑا حسین جملہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے۔ اس حدیث کا میں حوالہ دے رہا تھا، اس کو خصائص امیر المومنین کے اندر امام نسائی نے بھی لکھا، وہ کتاب کے جس کے لکھنے پر امام نسائی کا مرڈر ہو گیا، ان کو قتل کر دیا ناصبیوں نے اور خارجیوں نے۔ امام نسائی کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ ستہ جو 6 بڑی کتابیں مانی جاتی ہیں برادران اہل سنت کے ذخیرہ احادیث کے اندر، اس میں ایک کتاب ان کی ہے سنن نسائی، اور اس نسائی کے لکھنے والے خود امام نسائی، اور ان کی کتاب جو ہے مولا کائنات کے فضائل کے بارے میں، جس کا نام ہے خصائص امیر المومنین، یعنی مولا کائنات کے خصائص۔ خصائص یعنی ایکسکلوسیولی وہ باتیں کہ جو علی کی فضیلت میں ثابت ہیں۔ یہ کتاب جب انہوں نے لکھی ہے تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور میں نے بعض مجلسوں کے اندر یہ گزارش کی تھی، بات نکل آئی ہے تو عرض کر دوں کہ آپ اگر دیکھیں گے تو انٹرنیٹ کے اوپر بھی آپ چلے جائیں تو یہ آپ کو بیک گراؤنڈ مل جائے گا، ورنہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آج تک ناصبی تل ملاتے ہیں۔ ناصبی کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ ایک تو ہے ہمارے عام برادران اہل سنت، وہ تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، مگر ان کے اندر انہی کی نقاب اوڑھے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ بعض ناصبی تو ہیں۔ ناصبی اس کو کہتے ہیں کہ جو دشمنی اہل بیت نہ فقط دل میں رکھتا ہو بلکہ اس کا اظہار بھی کرتا، باقاعدہ سب و شتم کرنا، گالیاں دینا، مختلف ایسی باتیں کرنا جو ناسزا ہوں، یہ تمام کے تمام چیزیں کرنے والے ناصبی کہلاتے ہیں۔ یہ ناصبیت کے علمبردار آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو امام نسائی کو گالی دے، وہ کہتے ہیں کہ امام نسائی جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے استفادہ کیا جائے، حالانکہ وہ اہل سنت کے محدثین کی صف اول کی شخصیت میں شامل، ان 6 کتابوں میں سے ایک کتاب ان سے منسوب ہے، مگر اس کے باوجود اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی ہے کہ امام نسائی جب شام آئے تھے، دمشق آئے تھے، تو انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ فضا میں ابھی بھی آلودگی ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد شام میں ایک حصہ ان لوگوں کا پیدا ہو گیا تھا کہ جو آل محمد کی طرف انکلائنڈ ہوئے تھے، وہ جناب زینب کے خطبات کا اثر، سید سجاد کی باتوں کا ایک اثر تھا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ پوری طریقے سے ناصبیت کا قلع کما تو نہیں ہوا، ختم تو نہیں ہوا وہ سلسلہ۔ تو اس زمانے میں بھی مولا کائنات کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا ایک کامن فیکٹر اور فیچر بنا ہوا۔ تو جب امام نسائی دمشق آئے تو انہوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے، وہ حیران رہ گئے۔ وہ شیعہ نہیں تھے، مگر شیعہ نہ ہونے کے باوجود وہ مولا کائنات سے محبت تو کرتے تھے، تو انہوں نے پھر طے کیا کہ میں کتاب لکھوں گا، اور اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا خصائص امیر المومنین، مولا کائنات کے خصائص۔ اس میں انہوں نے حدیثیں لکھی ہیں، وہ تھے ہی محدث، تو انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا اپنے معیار کے مطابق، جو ان کو صحیح حدیثیں لگیں انہوں نے اس کے اندر ان کو تحریر کیا۔ ان حدیثوں کے اندر ایک سلسلہ ہے، مثلا غدیر والی حدیث اس کے اندر موجود ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، اس کے اندر آپ کو خیبر والی وہ حدیث ملے گی کہ پیغمبر اکرم نے کہا لأوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک فتح مند نہ ہو جائے۔
یہ حدیث بھی اس کے اندر، اسی کے اندر وہ حدیث بھی موجود ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم نے سارے دروازے بند کروا دیے اور صرف 2 دروازوں کے مسجد میں کھلے رکھنے کی اجازت دی، ایک اپنے گھر کا دروازہ، ایک علی اور زہرا کا گھر کا۔ جس کے بعد بہت سے لوگ آئے اور پیغمبر اکرم سے سوال کیا، شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول، یہ سارے دروازے جس طرح سے کھلے تھے اسی طریقے سے کھلے رکھنے کی اجازت دیتے، یعنی جو جب چاہے مسجد کے اندر داخل ہو جائے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ گھر اس طرح سے تھے کہ دروازے مسجد میں بھی کھلتے تھے، باہر بھی کھلتے تھے، تو وہ اپنے گھروں سے براہ راست مسجد میں آتے تھے، تو وہ پروٹوکول اور ادب جو طہارت کا ہوتا ہے اس کا خیال نہیں رکھ پاتے تھے، تو پیغمبر اکرم نے سارے دروازے بند کروا دیے، 2 دروازوں کو کھلا رکھنے کی اجازت دی کہ یہ جب چاہیں مسجد کے اندر براہ راست داخل ہو۔ تو جس کے بعد پھر یہ شکوہ ہوا کہ یا تو وہی معاملہ رہتا کہ جیسا پہلے تھا کہ سب کے دروازے کھلے رہتے، جو جب چاہتا مسجد میں آ جاتا، بند کروانے تھے تو سارے بند کروا دیتے، چلیے آپ اپنا دروازہ کھلا رہنے دیتے لیکن باقی سارے دروازے تو بند کروا دیتے۔ جس وقت پیغمبر اکرم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی دروازے کو بند کروایا، نہ اپنی مرضی سے کسی دروازے کو اوپن رہنے کی اجازت دی، جن دروازوں کو خدا نے بند کروایا ان کو میں نے بند کروا دیا، اور جس دروازے کے لیے خدا نے حکم دیا کہ ان کو اجازت ہے تو ان کے دروازے کو کھلا رکھنے کی میں نے اجازت دی، میں تو اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتا۔ تو یہ جو پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، یہ حدیث بھی امام نسائی نے اس کتاب کے اندر تحریر کر دی، اور ایک سلسلہ یعنی امیر المومنین کی احادیث ہیں، ان کا ایک سلسلہ۔ پھر اختتام پر اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ جناب سیدہ سے متعلق احادیث ہیں، ان کو بھی انہوں نے لکھ دیا۔ پھر اس کے بعد اس کی بڑی شروحات لکھی گئیں اردو کے اندر بھی، خود برادران اہل سنت کے بعض علماء نے جو خوش عقیدہ علماء ہیں انہوں نے بھی اس کی شروحات وغیرہ لکھی۔ ظہور احمد فیضی صاحب نے حالیہ سالوں کے اندر بہت عمدہ ایک شرح لکھی، اور ظاہر ہے کہ جب ہم تعریف کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک ایک جملے سے اتفاق کرتے ہیں، بائی اینڈ لارج ایک بہت اچھی کتاب لکھ، تو انہوں نے یہ کتاب لکھ دی دمشق کے اندر۔ اور اب آپ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ کے پریس میں کتاب نہیں چھپ، پریس کے اندر کتاب نہیں چھپ رہے، کوئی واٹس ایپ ہے، پی ڈی ایف نہیں ہے کہ مثلا یہاں سے وہاں چلی گئی اور وہاں سے یہاں آ گئی، ایسا نہیں۔ اس زمانے کے اندر تو قلمی نسخے ہوتے تھے، مینیوسکرپٹس، کہ اگر آپ کو کتاب چاہیے تو پھر بیٹھیے اور کتاب کی ایک نقل تیار کریں خود اپنے پاس، کہ کوئی دوسرا تیسرا چوتھا اس طریقے سے وہ کتابیں آگے سرکولیٹ ہوتی تھی۔ دیٹ واز اے ویری ٹف ٹائم، جہاں تک کتابوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موبلائز کرنا ہے تو یہ آسان نہیں تھا۔ تو اس وقت انہوں نے یہ کتاب لکھی، پھر اس کے بعد غضب بالائے غضب، یعنی جو ناصبیوں کے نقطۂ نظر سے ہم کہیں کہ غضب بالائے غضب، اپنے نقطۂ نظر سے کہیں کہ نور علی کہ نور پر نور یہ ہوا کہ امام نسائی نے کہا کہ جناب مسجد دمشق میں اس کتاب کا درس، شخصیت تو بڑی ہے، لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ درس کا موضوع کیا ہو، شخصیت تو بڑی ہے۔ اب امام نسائی ہیں، وہ مسجد کے اندر آئیں گے، دمشق کی مسجد میں اموی مسجد کے اندر آ کر درس دیں گے، تو ایک ٹھٹ لگ گیا، لوگوں کا ایک رش جمع غفی، اور سب آ کر بیٹھ گئے زانو تلمس طے کر کے کہ سنیں کہ امام نسائی کیا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے سٹارٹ کہ میرے درس کا موضوع یہ ہوگا کہ میں حضرت علی کے وہ فضائل بیان کروں گا کہ جو پیغمبر اکرم کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، ان کو میں سندن بیان کروں گا، اس کا متن بیان کروں گا، اس کے اوپر درس دوں گا، اس کی شرح۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی ناصبی تھے ان کے لیے تو یہ مرنے کے برابر تھا کہ علی کا نام لیا جائے، یعنی یہ علی کا کیس بڑا عجیب ہے، کوئی علی پر مرتا ہے، کوئی علی کا نام سن کر مرتا ہے۔ امیر المومنین کے جب فضائل انہوں نے پڑھنا شروع کیے امام نسائی نے، تو 1 دن 2 دن تو برداشت کیا، اور اس کے بعد خارجیوں نے ہمت کر کے ایک جملہ کہا، آدمی بہت بڑا ہے، شخصیت بہت بڑی ہے، تو پھر انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ اے امام نسائی، آپ جس طرح سے علی کے بارے میں آپ نے یہ بیان کیا اور کتاب لکھی، تو ایسی ہی ایک کتاب امیر شام کے بارے میں لکھی، انہوں نے تو نام ایسی ہی ایک کتاب امیر شام کے بارے میں بھی لکھی، انہوں نے بزرگانہ شفقت سے نظر انداز کر دیا۔ پھر ان کا اصرار بڑھا، کہا کہ نہیں، آپ ایک کتاب امیر شام کے بارے میں بھی لکھیں۔ تو امام نسائی نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے علی کے فضائل بتائے ہیں، بنائے نہیں، میں نے علی کے فضائل بیان کیے، بتائے ہیں، بنائے نہیں ہیں۔ ان کے فضائل اگر ہوتے تو میں بتا دیتا، مگر جب ان کے فضائل ہیں ہی نہیں تو میں بنانے کے لیے تو نہیں بیٹھ، میں تو یہاں بتانے کے لیے بیٹھ کہ پیغمبر سے مجھ تک کیا پہنچ۔ بس برادران عزیز اصرار اور بڑھ، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، آپ کو تو بتانا پڑے گا، آپ کو بیان کر۔ جس پر امام نسائی نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا مجھے صرف اتنا ایک جملہ پیغمبر اکرم کا ان کے بارے میں یاد آ رہا، پیغمبر اکرم نے ان سے کہا تھا کہ تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے، تو کبھی سیر نہ، یہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا۔
فتح مکہ کے بعد یہ حضرت جیسا بھی اسلام لائے فتح مکہ کے بعد، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے کسی کام سے ان کو بلوایا، تو جنہوں نے پیغام دیا کہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے کہہ دو کہ میں اس وقت مصروف طعام غذا کھا۔ پیغمبر اکرم نے پھر میسج بھجوایا کہ اس سے کہو کہ میں بلا، پھر وہی جواب آیا کہ اللہ کے رسول سے کہہ دو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ 2-3 دفعہ یہ تبادلہ ہوا، جس کے بعد پیغمبر اکرم نے یہ بددعا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے پروردگار، یہ کبھی سیر یا غذا کو اور کھانے کو میری بات پر ترجیح دے رہا ہے، یہ کبھی سیر نہ ہو۔ کہ جس کے بعد پھر ہوا یہ تھا کہ پیغمبر اکرم کی بددعا کی یہ تاثیر کہ وہ کھاتے کھاتے اٹھ جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں تھک تو گیا ہوں لیکن سیر۔ امام نسائی نے اس جملے کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد کون سا امام نسائی اور کیسا امام نسائی، کون سا محدث اور کیسا، وہی مسجد دمشق، وہی شہر دمشق، اسی جگہ پر ان سب نے مل کر جوتوں پر مارنے لگے، پیٹنے لگے، کوئی ہاتھ مار رہا ہے، کوئی مکہ مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں پتھر آ رہے ہیں پتھر مار رہے ہیں۔ امام نسائی کو انتہائی زخم اور ان زخموں کی تاب نہ لا کر وہ بالآخر مرے، مگر مرنے سے پہلے انہوں نے شہید ہوئے، میں شہید ولایت کہتا ہوں کو، قتیل حب علی مرتضائی امام نسائی، انہوں نے جملہ کہا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا آخری جو وقت ہے، یعنی میں زخمی اتنا ہو چکا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں بچوں گا نہیں۔ تو ایک قول یہی ہے کہ پھر انہوں نے وصیت کی کہ مجھے مکہ مکرمہ لے جاؤ، اور مکہ مکرمہ میں ان کو وہاں پر دفن کیا گیا جو صفا اور مروہ کا علاقہ ہے، مسعہ، اس کے پیچھے کی طرف کہیں ان کو دفن۔ یعنی آپ میں سے بہت سے افراد جنہوں نے مکہ معظمہ کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر صفا اور مروہ کہاں پر ہے۔ اسی صفا اور مروہ سے آپ پیچھے کی طرف نکل جائیں، وہ محلہ بنی ہاشم، یعنی یہ جو امام نسائی کی وصیت ہے یہ خود بہت امپورٹنٹ کہ امام نسائی نے جو وصیت کی ہے اس وصیت کے نتیجے میں ان کو وہاں دفن کیا گیا جو محلہ بنی ہاشم۔ محلہ بنی ہاشم کا مطلب کیا ہوا؟ ایک مرتبہ پھر آپ میں سے وہ احباب کے جو گئے وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ اگر صفا اور مروہ سے باہر نکلیں تو پہلی وہ امپورٹنٹ جگہ کہ جو نمایاں تھی جس کو مسمار کر دیا گیا وہی جناب خدیجہ کا گھر تھا، بیت خدیجہ سلام، اس جگہ پر کہیں اسی کے آس پاس ان کو دفن کیا گیا ان کے۔ لیکن اب آپ دیکھیے برادران عزیز، 2-3 باتیں جو بڑی غور طلب ہیں وہ یہ ہے کہ امام نسائی قطعاً شیعہ نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ خلفاء کو نہیں مانتے تھے، وہ خلفاء کو بھی مانتے مگر وہ اہل بیت سے محبت کرتے، وہ مولا کائنات کی محبت سے سرشار تھے، ہمیں اس کا کریڈٹ ان کو دینا پڑے قطع نظر اس سے کہ وہ شیعہ۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے امیر المومنین کے فضائل بیان کیے ہیں تو انہیں جب قتل کیا گیا تھا، جب ان کو زخمی کیا جا رہا تھا تو یہ کہہ کر زخمی کیا جا رہا تھا یہ شیعہ ہے، یہ شیعہ ہے، یہ شیعہ ہے۔ یعنی اس زمانے کے اندر اگر کوئی مولا کے فضائل بھی بیان کر تو یہ بھی کافی تھا اس بات کے لیے کہ اسے شیعہ ڈکلیئر کر دیا جائے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ماضی کے اندر یہ سلسلہ رہا ہے کہ جو مولا کو افضل سمجھتا تھا اس کو بھی شیعہ کی ہوتا تھا، وہ خود شیعوں کی بڑی کیٹیگریز کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی علی کو افضل سمجھتا ہے دوسرے افراد کے مقابلے میں اس کو بھی یہ ہوتا ہے۔ برادران عزیز ذرا اس سے اندازہ کیجئے تاریخ کہ جس تاریخ میں کوئی عام سنی نہیں معتبر، کوئی عام معتبر سنی نہیں عالم دین، کوئی عام عالم دین نہیں، اتنا بڑا عالم، بڑے علماء میں بھی محدث بہت کم گزرے ہیں، محدث، اور محدثوں میں بھی ہر محدث کی کتاب صحاح ستہ میں، وہ محدث کی جس کی کتاب صحاح ستہ میں شامل ہے اس کو علی کے فضائل بیان کرنے کے جرم میں قتل کر دیا جائے تو ذرا سوچئے کہ آل محمد کے ماننے والوں پر اس تاریخ میں کیا گزری۔ صرف اتنا اس بات کہ اگر کوئی علی کے فضائل بیان کر رہا ہے وہ شیعہ نہیں بھی ہے تو اس کو اتنے اٹروسٹیز کا کہ حجاج بن یوسف کا زمانہ، بنو امیہ کا زمانہ، بنو عباس کا زمانہ، یہ مذاق جس پورے سلسلے سے گزر کر ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، شیعت اسی طریقے۔ پھر اس کے بعد یہاں تک جب پہنچے تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ان علماء کی کتنی زحمتیں ہیں کہ جنہوں نے ان تمام تر چیزوں کو کاغذ کے اوپر محفوظ کر کے، جبکہ کاغذ پر لکھنا بھی اتنا، آپ مجھے انصاف سے بتائیں جہاں بندوں کو قتل کیا جاتا ہے وہاں کتاب جلانے میں کتنا ٹائم، بندوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کتابوں کو جلانے میں کوئی تکلف ہی نہیں۔ محلہ کرخ شہر بغداد کا وہ محلہ کی جس کی اکثریت مومنین پر مشتمل تھی، کتنی مرتبہ اس کو جلایا، کتنی کتابیں اس کے اندر جائے، کتنا سرمایہ اور ہمارا ہیریٹیج ہے کہ جو اس کے اندر ضائع۔ پھر اس کے بعد یہ آل محمد کے متوالے اور دیوانے علماء کرام یہ پھر واپس میدان میں کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر کتاب جل بھی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، سینوں میں تو موجود، ہم سینوں سے زبان تک اور زبان سے الفاظ کی ادائیگی کے ذریعے سے پھر حافظے میں محفوظ کر کے پھر اسے کرتاس پر منتقل کر کے کتاب کی صورت دے کر نسلوں کو منتقل کر کے جائیں گے۔ آل محمد سے وفاداری کا حق کچھ نہ کچھ ادا کر کے، یاد رکھیے گا کہ بڑی زحمتوں کے ساتھ یہ سارا معاملہ آگے بڑھا ہے۔ لیکن جو میں عرض کر رہا تھا اس کو اگر فوکس کر سکیں کہ اس کتاب کے اندر وہ حدیث بھی موجود نسائی کی کہ جس کے اندر انہوں نے اس بات کو لکھا کہ باقاعدہ مکہ معظمہ تھا، ایک تاجر تھا، آیا ہوا تھا عباس ابن عبد المطلب جو پیغمبر اکرم کے چچا تھے، ان کے ساتھ اس کے مراسم تھے،
اور اس نے دیکھا کہ ایک عجیب منظر خانہ کعبہ کے سامنے، مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے ایک شخص آیا اور وہ ایک انداز سے کھڑا ہو گیا کہ جیسے کوئی خاص عمل وہ انجام دینے جا رہا ہے، یہ نماز کی تیاری ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص ہے، وہ آ کر جو یقیناً بالکل ایک ٹین ایج، وہ وہاں پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک معظمہ تھی، وہ آ کر کھڑی، اور پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک عجیب انداز سے ذکر کرنا شروع کیا، پھر جھک گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر اس کے بعد سجدے میں چلے گئے۔ میں حیران ہوا تو میں نے عباس ابن عبد المطلب سے پوچھا کہ یہ کون سا انداز ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہیں کون؟ تاکہ یہ جو ہے یہ میرا بھتیجا ہے، جو پیچھے دوسرا کھڑا ہے بچہ وہ بھی میرا بھتیجا ہے، اور یہ جو خاتون کھڑی ہیں یہ میری دلہن، یعنی میرے اس بھتیجے کی زوج، اور یہ اس وقت ایک عبادت انجام دے رہے ہیں کہ جس کو یہ صلاۃ، یہ ایک عبادت انجام دے رہے ہیں کہ جس کو یہ صلاۃ کہتے ہیں، نماز۔ اب آپ غور فرمائیے کہ یہ ہیں ابتدائی نماز پڑھنے والے، جس میں پیغمبر اکرم امام جماعت ہیں اور پیچھے دو افراد ہیں کہ جو نماز جماعت پڑھ۔ اب اس کے بعد اگر آپ مجھ سے پوچھئے کہ جناب ابو طالب کہاں پر ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ انتظام کرنے والے فرش پر نظر نہیں آتے، کہیں اور۔ منتظمین جو ہوتے ہیں وہ کچھ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں تاکہ جو فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت کی جا سکے۔ ابھی یہاں پر درس ہو رہا ہے تو کوئی چائے بھی تیار کر رہا ہوگا، کوئی گیٹ پر بھی ہوگا، کوئی دوسرے کام کر رہا ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا کہ کچھ افراد ہوتے ہیں کہ جو فرش پر ہوتے ہیں، کچھ فرش بچھانے والے ہوتے ہیں، کچھ فرش اٹھانے والے، کچھ ہوتے ہیں کہ جن کو مجلس میں شرکت کا ثواب ملتا ہے، کسی کو مجلس برپا کرنے کا ثواب۔ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ابو طالب کہاں تھے، تو میں یہی کہوں گا کہ یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا تھا، ابو طالب کو نماز پڑھوانے کا ثواب۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو آپ دیکھیں گے برادران عزیز کہ یہ روایت بھی وہاں پر آپ کو ملتی، بڑی کمال کی احادیث ہیں کہ کلیکشن ہے کہ جو اس کے اندر جمع ہو گیا، پھر بعد میں وہ سند بن، جیسے کہ اتنے امپورٹنٹ آدمی نے ایک پوری کتاب لکھ ڈالی، تو اس کا ایک بہرحال ایک بہت بڑا فائدہ ہوا کہ فیوچر کے لیے ایک ریفرنس۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ باتیں مجھے آگے کرنی ہے، مگر چاہتا ہوں کہ بہرحال چند آیتوں میں اور آگے ہم بڑھ جائیں تاکہ آج بھی تفسیر کی جو بحث ہے وہ ساکت نہ رہے۔ کل ہماری بات یہاں پر پہنچی تھی کہ اتلو ما اوحی الیک من حبیب، بہرحال وہ افراد بھی ہیں کہ جو دین سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے درمیان تو آپ وہ وہی جو آپ پر نازل ہو رہی ہے، جو کتاب کی صورت میں آپ پر نازل کی جا رہی ہے، اس کو آپ تلاوت کیجیے، واقیم الصلاۃ، اور آپ نماز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز روکنے والی، اس کے اندر پوٹینشل ہے کہ وہ فحشاء سے، بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، یہ سب سے بڑا معاملہ کہ انسان کے دل میں یاد خدا پیدا رہے، ہو جائے اور وہ پھر باقی۔ اگر آپ دیکھیں گے دوسرے مقام پر پروردگار عالم نے کہا کہ اقم الصلاۃ لذکری، خود نماز کو بھی قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اگر ایک انسان ہے بستر چھوڑ رہا ہے تو الارم اس نے کیوں لگایا؟ کہ وہ وقت جب پروردگار عالم نے میری ذمہ داری مقرر کی ہے کہ میں اسے یاد کروں تو اس وقت میں بیدار ہو جاؤں۔ یہ خود یاد پروردگار عالم کے مقدمات ہیں۔ ایک انسان کاروبار کر رہا ہے لیکن اچانک وہ کھڑا ہو جاتا ہے دوپہر کے وقت اپنا کاروبار چھوڑ کر، تو کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ اس لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ وقت وہ ہے کہ جب پروردگار مجھے مصلی پر دیکھ۔ آپ دیکھیں گے کہ سورہ نور کی وہ آیت بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ یہ وہ لوگ ہیں، خدا تعریف کر رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کا کاروبار اور ان کی خرید و فروخت یاد خدا سے غافل، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یاد خدا سے ان کو ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت غافل۔ علامہ سید علی نقی صاحب، ان کا ایک مستقل ایک رسالہ ہے اسلام اور تجارت پڑھنے سے تعلق، یعنی واقعاً اس رسالے کو ایک انسان پڑھ لے تو وہ کہے کہ مجھے کاروبار ہی کرنا ہے، وہ کہے کہ نوکری تو میرے لیے بالکل ایک لاسٹ آپشن کے طور، تجارت ہی مجھے کرنی ہے، بزنس ہی مجھے کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس معاشرے کے اندر قریش، پیغمبر اکرم جناب ابو طالب، جناب خدیجہ، یہ سارے بزنس کمیونٹی۔ پیغمبر اکرم تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، سفر کیا کرتے تھے، باقاعدہ سامان تجارت لے کر جاتے تھے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ تجارت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ تجارت نہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ خرید و فروخت، لیکن خرید و فروخت اور تجارت اس شان سے کرتے ہیں کہ ان کی یہ بزنس ایکٹیویٹی انہیں یاد خدا سے غافل نہیں۔ پھر یہ بزنس وہ ہے کہ جس کے اندر برکت، پھر یہ کاروبار وہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم کی طرف سے اہتمام ہوتا ہے کہ ہاں واقعاً ایک معنویت اس روزی کے اندر پروردگار عالم کی طرف سے خاص برکتیں اس شخص کے لیے اور اس رزق کے اندر۔ ایک انسان واقعاً یہ کر کے تو دکھائے، بعض افراد یہ کرتے ہیں، واقعاً کرتے ہیں، اور وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی تعریف کو یہ کرتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، سودا کیسا ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی پیک کے اوپر چلا جائے، کتنا ہی منافع ہونے والا ہو، وہ کہیں کہ ٹائم ہو گیا ظہر کی نماز کا، ہم چھوڑ رہے ہیں،
ہم بعد میں بات کریں گے. اگر آپ رک سکتے ہیں تو 15-20 منٹ رک جائیے, ابھی ہم نماز پڑھ لیں, پھر اس کے بعد آتے ہیں. پھر اگر آپ کہیں کہ جناب کیا فرق پڑ جائے گا 15 سے 20 منٹ ڈیلے کر دیں, ہاں ٹھیک ہے, جائز ہونے کی حد تک میں بھی اتفاق کرتا ہوں آپ سے کہ جائز تو ہے ایک 20-25 منٹ کے بعد بھی, لیکن یہ 20-25 منٹ بعد کا فیصلہ نماز کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ؟ یہ فیصلہ کہ 20-25 منٹ کے بعد یہ کر لیں گے پھر نماز پڑھ لیں گے, بات تو ٹھیک ہے, نماز تو آپ پڑھ ہی لیں گے, لیکن اس کا مطلب کیا ہوا کہ پرائرٹی نمبر 1 کیا ہے؟ پرائرٹی نمبر 1 کیا ہے؟ یعنی یہ تو پروردگار عالم کی طرف سے گنجائش ہے, وہ خدا نے گنجائش دی ہے سر آنکھوں پر, مگر کیا کہہ کر گنجائش دی؟ احادیث کے اندر یہی آیا نا کہ اول وقت میں اگر نماز پڑھو تو قبولیت ہے, آخر وقت میں اگر پڑھو تو درگزر. چلو ٹھیک ہے, تم کو تارک الصلاۃ نہیں, مگر کیا وہ برکتیں حاصل ہو؟ وہ برکتیں حاصل. اس کے لیے تو انسان کو اپنے دل کو تھوڑا مضبوط کر کے یہ کہنا کہ نہیں جناب 2 منٹ 10 منٹ 20 منٹ مجھے دیجئے, میں نماز پڑھ کر آ جاؤں, پھر اس کے بعد مزید اگلی ڈیل کے اوپر بات. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اور جو یاد خدا ہے وہ اکبر ہے سب سے بڑھ کر. واللہ یعلم, خدا خوب جانتا ہے کہ جو تم کر تمہارے اعمال ہیں, تمہاری صنعت عمل ہی کے لیے ایک دوسرا. اب جو سبسیکوینٹ آیت ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے اہل کتاب کے ساتھ گفتگو کے کچھ پروٹوکولز, کہ تمہاری گفتگو ہوگی, بات چیت ہوگی, تو تم جب اہل کتاب سے گفتگو کرو تو کس طریقے سے. اہل کتاب کے اندر بنیادی طور پر فقہی اعتبار سے تو اور بھی گنجائش ہے, مگر قرآن مجید میں عام طور پر جب اہل الکتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے. لا تجادلوا اہل الکتاب, اہل کتاب سے مجادلہ مت کرو, بحثہ بحثی مت کرو, الا باللتی ہی احسن, مگر اس طریقے سے کہ جو بہت ہی اچھا. یعنی پرائمریلی تمہارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ جب تم ان سے گفتگو کرو تو اچھے ہیں, کہ بالآخر وہ کسی کتاب کی بات کر رہے ہیں, تحریف شدہ صحیح, مگر وہ کسی کتاب, بالآخر وہ کسی نبی کی بات کر رہے ہیں, چاہے اس کی تعلیمات کو انہوں نے مسخ کر دیا ہو, مگر بہرحال کسی نبی, وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں, یہ موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, عزیر علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں, کچھ نبیوں کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پر گڑبڑ ہو گئی, مگر تم ان سے جب گفتگو کرو اچھے طریقے سے. کیا مشرکین سے بات کرو تو چلا کر جھنجھلا کر نہیں, پرائمریلی ان سے بھی جب گفتگو کرنی ہے تو اچھے ہی طریقے سے بات کرنی ہے. یہ سورہ نحل کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک, کوئی بھی ہو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ, بالحکمت, وزڈم ہونا چاہیے, والموعظۃ الحسنہ, اچھے انداز سے نصیحت کے ذریعے سے, وجادلہم باللتی ہی احسن, اور جب جدال کرو, بحث کرو, مجادلہ کرو, مباحثہ کرو, ڈسکشن کرو, تو اس انداز سے کہ جو وہاں پر علی الاطلاق ایبسولوٹلی پروردگار عالم نے کہا کہ یہ تمہاری روش ہونی چاہیے گفتگو کے. آپ اگر فرعون کے حوالے سے دیکھیں گے نا تو آپ کو پروردگار عالم کی نصیحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ملی کہ اس سے جب بات کرنا تو اچھے انداز سے نرمی کے ساتھ. هل لک الی ان تزکی, کیا تو اس بات کے لیے راضی ہے کہ میں تجھے پاک کر دوں؟ یعنی میں تیرا بھلا میں تیرا بھلا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ بھلائی کا سلوک کروں. هل لک الی ان تزکی, کیا تو اس بات کے لیے راضی ہے کہ میں تیرا تزکیہ کر دوں, میں تجھے پاک. یہ بنیادی پرائمری اصول ہے. تو اس میں اگر اہل کتاب ہیں تو اہل کتاب کے ساتھ زیادہ اپنائیت کے ساتھ اچھے انداز سے ان سے گفتگو کرو. شروع جھگڑے کے ساتھ, شروع اپنائیت کے ساتھ. الا الذین ظلموا منہم, ہاں مگر ان میں سے وہ کہ جو ظالم ثابت ہو جائیں. یعنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں جناب یہ حق اور حقیقت کو قبول نہیں کرنا. ایک وہ ہوتا ہے کہ جو گفتگو اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ حقیقت کا متلاشی ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے صاحب ہم بات کرتے ہیں, اگر کوئی ہماری بات غلط ہے تو آپ بتا دیجئے, آپ کی کوئی بات غلط ہوگی تو ہم بتا دیں گے. یہ وہ گفتگو کا انداز ہے کہ جس کے ذریعے سے ڈسکشن کو آگے بڑھائے. اس میں تو اسلام رواداری. آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم کہتا ہے کہ ان سے کہیے انا او ایاکم, یا ہم یا تم, لعلی ہدن او فی ضلال, ہدایت پر ہیں یا گمراہی میں ہیں. یعنی منطقی اعتبار سے, عقلی اعتبار سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پولز اپارٹ, پولرائزیشن ہو اور اس کے بعد تم بھی حق پر ہو اور ہم بھی حق پر ہوں. یہ یعنی اتنی بات کو تم سمجھو, ممکن ہے تم صحیح ہو, ممکن ہے ہم صحیح ہو عقلی طور پر, پھر اس کے بعد تم میں اور ہم میں کون صحیح ہے کون غلط ہے, لیٹ اس ڈسکس. اس کے بعد پھر ہم بات, ایک طرف ہے کہ بت پرستی غلط ہے, ایک طرف ہے کہ بت پرستی صحیح ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں صحیح؟ اگر بت پرستی صحیح ہے تو جو بت پرستی کی مخالفت کر رہا ہے وہ غلط, اگر بت پرستی غلط ہے تو جو بت پرستی کی حمایت کر رہا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ایٹ اے ٹائم صحیح ہوں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا عقلی طور. بالکل اسی طریقے سے دو افراد ہیں وہ آپس میں جنگ کر رہے ہیں, یہ تو ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی غلط ہوں, مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں صحیح؟ ان میں سے ایک صحیح ہے تو دوسرا غلط ہے, یہ صحیح ہے تو یہ غلط ہے.
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی رضی اللہ اور وہ بھی رضی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ کہیں کہ ایک طرف آدم علیہ السلام ہے، دوسری طرف ابلیس ہے، بہت صحیح بات ہے، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ابلیس صحیح ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ آدم صحیح ہو، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم بھی صحیح ہو ابلیس بھی صحیح؟ اگر کوئی ابلیس کا ماننے والا ہے تو وہ آئے اپنا آرگومنٹ ہمارے سامنے رکھے، وہ یہ بتائے کہ ابلیس کو وہ کیسے صحیح سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا معقول نظریہ ہوا تو ہم سوچیں گے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابلیس بھی صحیح ہو پھر آدم بھی صحیح ہو؟ اگر آپ ابلیس کے ماننے والے بننا چاہتے ہیں تو پھر آدم کو چھوڑ دیجئے، اگر آدم کے ماننے والا بننا چاہتے ہیں تو پھر ابلیس کو چھوڑ دیجئے، مگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدم بھی رضی اللہ اور ابلیس بھی رضی اللہ، کیسے ہو سکتا؟ یعنی ایک طرف تو آئیے، یہ وہ چیز ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کے اندر کہ نہ کوئی جھگڑنے والی بات ہے، کچھ ایک معقول منطقی بات۔ آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں، تو اگر دو لڑ رہے ہیں تو دونوں غلط ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ دو لڑ رہے ہیں دونوں غلط ہو، کوئی تیسری بات ہو جو صحیح ہو، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں لڑنے والے ایٹ اے ٹائم صحیح ہوں؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں پر سمجھایا گیا، ٹرینٹی، تثلیث، ان دا نیم آف دا فادر، دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ۔ اگر ٹرینٹی صحیح ہے تو پھر آپ کہیے کہ توحید غلط ہے، مگر یہ کیا تماشا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں ٹرینٹی بھی صحیح ہے اور پھر ٹرینٹی ہی توحید بھی ہے، مونوتھیزم یہی، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے احمد دیدات صاحب بہت پیارا جملہ کہا کرتے تھے کہ ان دا نیم آف دا فادر، دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ۔ آپ کہتے ہیں کہ 3 پرسنز اور پھر اس کے بعد they are 1 person. What language you are speaking? Is this English? یہ انگریزی ہے جو آپ بول رہے ہیں؟ Seems something similar to English, but this is not English. اگر وہ 3 persons ہیں تو 1 نہیں ہو سکتے، اگر 1 ہے تو 3 نہیں ہو سکتے۔ معقول بات تو کریں، منطقی بات تو کریں، لیکن یہ کہ گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے، اگر گالم گلوچ شروع کر دیں، گالیاں دینا شروع کر دیں تو پھر ڈسکشن آگے نہیں، جس کو کہتے ہیں جدال احسن، کہ کم سے کم کامن ڈینومینیٹر کے اوپر تو ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی، اہل کتاب سے گفتگو کریں تو گفتگو کے دوران حسن کا اہتمام کریں، بات کریں اس طریقے سے کہ بات پہنچ جائے، صرف یہ مقصود نہ ہو کہ سامنے والے کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، اس کو گالیاں دینا ہے، تو بات آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ وہ آئے اگر ہمارا مہمان بن کر اور ہم شروع کریں فلاں کے اوپر لعنت، آپ جانتے ہیں کہ لعنت کرنے کو میں کبھی بھی گالی نہیں، میں نے اس پر بات بھی کی ہے، انہی مجالس کے اندر بات کی، مگر جب کوئی مہمان بن کر آئے گا تو گفتگو کا انداز کچھ اور ہوگا، ہم اصولی بات کریں گے، اپنے مجمع کے اندر بات کریں گے، اپنی گیدرنگ میں بات کریں گے، ایک الگ انداز سے بات کریں گے، لیکن یہ کہ بہرحال کسی فتنہ اور فساد کو تو ہم ہوا نہیں دیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو سوسائٹی کے اندر کو ایگزسٹنس کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم یہی بات کہہ رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ دیکھو جدال اگر کرو، بحثہ بحثی اگر کرنی ہے، اچھے انداز سے بات کرو، الا الذین ظلموا منہم، ہم اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو ظلم ہی پر مائل ہے، عصبیتوں سے گھیرے ہوئے، وہ پوری طریقے سے وہیں سے گالیاں شروع ہو جائے، تو پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، پھر ان سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وقولوا، اور جو واقعاً بات کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بات کرنے کے لیے ایک نمونہ پروردگار عالم نے قولوا، کہ ان سے کہو ہم ایمان لائے، بالذی انزل الینا، جو ہم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے، وانزل الیکم، اور جو تم پر نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لائے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انجیل خدا کی کتاب نہیں تھی، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے تحریف کی ہے، ظاہر ہے کہ اسے تو ہم خدا کا کلام ماننے سے محض، تمہاری طرف سے اگر کوئی اضافہ ہوا ہے تو انصاف سے بتاؤ کہ پھر اسے ہم کلام خدا کیسے مان لیں۔ یہ انداز تم اختیار کرو ان کے ساتھ، کیونکہ جو خدا نے نازل کیا اس کو ہم قبول کرتے ہیں، جو خدا نے ہم پر نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو تم پر نازل کیا اسے بھی مانتے ہیں کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ کتاب، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی تھی، جس مدت کے لیے نازل ہوئی تھی اس مدت تک کے لیے بہترین نمونہ عمل، بہترین عمل کرنے والی کتاب تھی، لیکن ظاہر ہے جب اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی تو اب جو پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے نازل کیا ہے، انصاف سے ہمیں بتاؤ کہ اسے ہم کیوں قبول نہ کریں۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، ہمارا اور تمہارا خدا الگ الگ نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے، تمہارا بھی اور ہمارا بھی، یعنی تمہارے اور ہمارے درمیان جو کامن ڈینومینیٹرز ہیں ان میں سب سے پہلا کامن ڈینومینیٹر مشترک وہ یہ ہے کہ ہم اور تم ایک ہی خدا کی مخلوق ہو، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور پھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں سر تسلیم، ہم اس کی بارگاہ میں مسلم کا مطلب ہوتا ہے سبمٹ کرنے والا، سرنڈر، کہ جو ول آف گاڈ، جو پروردگار عالم کی طرف سے بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ یہ ہر معاملہ، یعنی انصافاً اگر آپ مجھ سے پوچھئے تو یہ خود اسلام کے جو مختلف مذاہب ہیں ان کے اندر بھی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی اس موضوع کی مناسبت سے، اور چونکہ اب گنجائش بالکل بھی نہیں ہے لہٰذا اسی پر اختتام کرتے ہوئے میں یہ بات کہوں کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم کس کو مانتے ہیں تو ہم صرف خدا کو، ہم خدا کے علاوہ کسی کو نہیں، ہمارا عقیدہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ خدا کو مانو، جس کو وہ منوائے اس کو، بس خدا کو مانو، جس کو وہ منوائے اس کو مانو۔
جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ خدا کو مانو، جس کو منوائے اس کو مانو، جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو، جتنوں کو منوائے اتنوں۔ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ 4 جملوں کے اندر یہی ہے کہ خدا کو مانو، جس کو منوائے اس کو مانو، وہ محمد کو منوائے محمد کو مانو، وہ علی کو منوائے علی کو مانو، وہ جس کو جو منوائے اس کو وہ مانو، وہ رسول منوائے تو رسول مانو، وہ امام منوائے تو امام مانو، وہ جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانو۔ نہ ہمیں 12 پر اصرار ہے، نہ ہمیں 14 پر اصرار ہے، نہ ہمیں 5 پر اصرار ہے، مگر ہم کیا کریں کہ چادر میں دیکھتے ہیں تو 5 نظر آتے ہیں، کاندھے پر دیکھتے ہیں تو 1 نظر آتا ہے۔ تو جس کو ہم دیکھتے ہیں اور جس کے بارے میں جانتے ہیں، پھر اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جس کو جو منوائے اس کو مانو، جتنوں کو منوائے۔ وہ 12 اماموں کو منواتا ہے تو ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں، وہ 14 معصومین کو منواتا ہے تو ہم 14 معصومین۔ ہمارا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم جب قرآن مجید کھول کر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ، کہ حبیب ایسا نہیں تھا کہ آپ کو آپ کے رب نے یتیم پایا تو آپ کے رب نے آپ کو پناہ دی۔ تو ہم فوراً تلاش کرتے ہیں کہ وہ کون تھا کہ جس کی پناہ کو خدا نے اپنی پناہ قرار دیا، پھر ہمیں اس کے صدقے میں خدا کی پناہ کی دعا کرنے کی اجازت دیجیے کہ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہیں کہ اے پروردگار، جس کی پناہ کو تو نے اپنی پناہ کہا وہ کتنا بے پناہ ہوگا۔ وہ اس ابو طالب علیہ السلام کو ہم تلاش کرتے اور پھر اس کے بعد اپنی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ ابو طالب۔ ہم برادران کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، تفسیر طبری میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ابو طالب کا نام نظر۔ جتنی کتابیں، میں نے پچھلے سال بھی یہ بات کہی تھی، پھر کہتا ہوں کہ آپ تفاسیر دیکھ ڈالیے۔ اس حقیر نے بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے کئی تفاسیر دی، 99% تفاسیر کے اندر، پرانی تفاسیر کے اندر برادران اہل سنت، محترم برادران اہل سنت کی تفاسیر آپ کو یہی ابو طالب ہے کہ جس کی پناہ کو پروردگار نے، اور جناب عبد المطلب کا ان کی پناہ کو پروردگار نے اپنی پناہ قرار دیا۔ تو کیا پناہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کہ جس کی پناہ کو پروردگار عالم کا ہے اے حبیب کیا آپ کو آپ کے رب نے یتیم پایا تو پناہ نہیں دے دی؟ اور پھر ایک آیت کے گیپ کے بعد اگلی آیت کے اندر وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اے حبیب کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر۔ تو پھر ہمیں تلاش ہوتی ہے کہ وہ کون ہے کہ جس کی دولت اتنی بابرکت ہے کہ جس کو پروردگار نے اپنی طرف منسوب کیا۔ پھر اس کے بعد ہم تفاسیر کو دیکھتے ہیں اور ہر ایک کی تفسیر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر نام بعنوان غنی کسی اور کا نظر، ہمیں یہاں پر بعنوان غنی کسی اور کا نام نظر۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جو غنی ہو وہ مغنی بن جائے، جو غنی ہو اس کی دولت سے پروردگار غنی کر دے گا۔ یا تو وہ کنجوس ہے کہ جو دینے کے لیے ہی تیار نہیں، اور یا پھر اس کا مال اس قابل نہیں ہے کہ پروردگار اسے اپنی طرف منسوب۔ اب اندازہ کیجئے برادران عزیز کہ پروردگار کہہ وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ آپ کے رب نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کرتا۔ مال ہے، کس کا مال ہے؟ کہ جناب خط اس بی بی کے مال کی یہ برکت۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، علامہ جلال الدین سیوطی شیعہ تو نہیں، ان کی تفسیر جا کر دیکھ، صاف لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا آتِ ذی القربى حقہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم سے کہا آتِ ذی القربى حقہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کے رشتہ دار ہیں اے حبیب ان کو ان کا حق دے دیجیے۔ میراث کی بات نہیں ہو رہی ہے، حق دے دیجیے، ان کا حق دے دیجیے۔ یہ فاطمہ زہرا کو جو فدق دیا پیغمبر اکرم نے اس آیت پر عمل کیا کہ آتِ ذی القربى حقہ، ان کو ان کا حق دے دیجیے۔ پیغمبر اکرم کی طرف سے بظاہر کوئی چیز جناب سیدہ کو اگر مل رہی ہے تو اس کو آپ ایک عام تحفہ کہہ دیجیے، ایک عام ہدیہ کہہ دیجیے، ایک عام ہبہ کہہ دیجیے، نہ، یہ وہ ہبہ ہے جو حق کے ماتحت ہے۔ تو وہ کون سا حق ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے اس موقع پر ریکال کیا؟ جناب خدیجہ کس کی ماں ہے؟ یہ جناب خدیجہ کس کی ماں ہے؟ یہ اسی فاطمہ زہرا کی ماں ہے کہ جس کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ جب اس نے اپنا مال دیا تھا بغیر کسی شرط، اے حبیب میرے لیے، اے اللہ کے رسول میرے لیے تو یہی بہت ہے کہ میدان قیامت ہو اور آپ کے ساتھ میرا نام پکار، مجھے آپ کی زوجیت کا جو شرف ملا ہے، اس شرف کے بعد مجھے اور کیا؟ یہ دولت تو آنی جانی چیز ہے، یہ سب آپ کی خدمت میں، اسے بقا مل جائے گی، دوام مل جائے گا اگر یہ آپ کے کسی مقصد کے کام آ سکے۔ یہ کہہ کر جناب خدیجہ اپنا سارا مال پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش۔ یہ مال جناب خدیجہ کا تھا اس بے لوث انداز میں، اس خلوص کے ساتھ۔ پروردگار عالم کی طرف سے قدردانی ایک یہ کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب اس مال کو ہم اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی طرف منسوب کرتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو؟ خدیجہ نے اپنا مال دیا تھا، آخرت کا ثواب تو اپنے مقام پر ہے، مگر اب دنیا میں خدیجہ نہیں ہے، خدیجہ کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ یہ فدق آپ کی ملکیت ہے، آتِ ذی القربى حقہ، آپ جو ان کا حق ہے ان کو دے دیجئے۔ پیغمبر اکرم نے وہ حق جناب خدیجہ کے عنوان سے جناب خدیجہ کو یاد کرتے ہوئے
جناب سیدہ کو دی. یہ کیا احسان فرام. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے. شام کو بھی کسی جگہ یہ گزارش کر رہا کہ کربلا کے واقعے میں ہمیں یہ لکھنا ہوا نظر آتا ہے, ہم پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ کیا عجیب بات ہے کہ 50 سال گزرے اور لوگوں نے رسول اللہ کو فراموش کر, اور اسی مصطفیٰ کا وہ نواسا کہ جو پیغمبر اکرم کی گود میں تھا, کاندھوں پر تھا, پشت پر تھا, اس کا سر نو کے نیزہ, اس کا لاشا کربلا کے ریگزار میں تڑپ رہا ہے. اور 50 برس میں لوگ بھول گئے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ 50 برس تو بہت دور کی بات. خدیجہ کی وفات کو تو 13 برس ہوئے. بعثت کا 10واں سال تھا جب جناب خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئی. 3 برس اور لگا لیجئے مکی زندگی کے, اور 10 برس پیغمبر اکرم کی مدنی زندگی کے, 11 ہجریات. ان 13 برسوں کے اندر لوگ خدیجہ کو بھی بھول گئے, خدیجہ کی سخاوت کو بھی بھول گئے, خدیجہ کے کنٹریبیوشن کو بھی بھول گئے. اسی خدیجہ نے کہ جس نے امت کو پالا تھا, اس کی بیٹی فاطمہ جس کے احترام کے لیے پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے, وہ فاطمہ دربار میں کھڑی ہوئی ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بہانے بازیاں کی جا رہی ہیں. پیغمبر اکرم کو دفن ہوئے چند دن گزرے ہیں, جناب خدیجہ کی وفات کو 13 برس گزرے ہیں, اور اس خدیجہ کی یادگار کو اس طرح سے رسوا کیا جا رہا ہے دربار کے اندر. بلا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اپنا دل کاٹ کر جناب سیدہ کے سامنے رکھ دے کہ بی بی آپ کی ماں کا بھی اتنا احسان ہے, آپ کے باپ کا بھی اتنا احسان ہے, خود آپ کا اتنا احسان ہے, آپ کے بچوں کا اتنا احسان ہے, آپ کے شوہر کا اتنا احسان ہے, کہ چلیے باقی تمام اختلافات اپنی جگہ, مگر اس بارے میں تو ہم آپ سے کوئی کانٹیسٹ نہیں کر. عجیب ہے, نہ خدیجہ کا لحاظ ہے, نہ مصطفیٰ کا لحاظ, نہ فاطمہ کا لحاظ ہے. اب اس کے بعد جب فاطمہ زہرا پر یہ ظلم ہوا ہے جناب خدیجہ کی نسبت, تو اس کے بعد حق ہے نا کہ جناب خدیجہ میدان قیامت میں کچھ فاطمہ زہرا کی مدد کریں. تو مدد کی جناب خدیجہ. کیا مدد کی؟ جو روایات کے اندر آیا ہے. ایک عجیب حدیث ہے کہ جس پر بس میں مجلس کو مکمل کر رہا ہوں, تھوڑا وقت میں نے زیادہ لیا, اس کے لیے معذرت, لیکن یہ عجیب حدیث, اور واقعا میرا دل چاہتا ہے کہ جب بھی جناب خدیجہ کی مجلس ہو تو کم سے کم کہیں نہ کہیں اس روایت کو ضرور پڑھا جائے. یہ کیا عجیب روایت ہے کہ چھٹے امام بیان کر رہے تھے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میدان قیامت میں پہلا مقدمہ کس کا پیش. جب چھٹے امام یہ پڑھ رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو, اور چھٹے امام نے اس طرح کا ایک جملہ کہا, اور اگر وہ نہ کہتے تو میں بھی نہ کہتا, کہ وہ آنکھ ٹھنڈی نہ ہو کہ جو یہ ذکر سنے اور اس کی آنکھ میں آنسو نہ. چھٹے امام پوچھتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے پہلا مقدمہ میدان قیامت میں کس کا پیش ہوگا؟ ممکن ہے کسی نے کہا ہو کہ مولا ہو سکتا ہے کربلا کے شہید اعظم حسین ابن علی کا, کہ نہیں, بات علی اکبر کا, کب بعد میں عباس کا, کب بعد میں, کا پہلا مقدمہ زہرا کے اس لال کا پیش ہوگا کہ جو زندہ اس دنیا میں نہیں آتا. وہ کون؟ کا جناب محسن. محسن کا مقدمہ سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. لاشا محسن کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر جناب خدیجہ کا ذکر ہے کہ میدان قیامت ہوگا, اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں جناب خدیجہ اور جناب بنت اسد, دادی اور نانی, جناب محسن کے لاشے کو لے کر فریاد کریں اور کہیں گے کہ اے پروردگار ہمیں انصاف چاہیے. بنت اسد کو حق ہے کہ وہ کہیں کہ اے پروردگار تیرا حبیب مجھے ماں کہہ کر پکارتا تھا. یہ ہونا چاہیے تھا میری زہرا کے محسن کے ساتھ. جناب خدیجہ کو یہ کہنے کا حق ہے نا کہ وہ کہیں کہ اے پروردگار میں نے جو کچھ تو نے دیا تھا اس سے اس امت کو پالا تھا. کیا اس پالنے کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے تھا کہ زہرا کے پالنے میں یہ بچہ زندہ نہ آتا؟ اے پروردگار کیا یہ ہونا چاہیے تھا میری زہرا کے ساتھ؟ جب یہ جناب خدیجہ اور بنت اسد مقدمہ پیش کریں گی تو اس موقع پر ایک سوال کسی نے پیش کیا علماء میں سے, اور کہا کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ لاشا محسن تو فاطمہ کی گود میں ہونا, یہ تو زہرا کی آغوش میں ہونا چاہیے. جناب بنت اسد دائیں طرف ہوں, جناب خدیجہ بائیں طرف ہوں, سپورٹ کے لیے کھڑی ہوں, لیکن یہ کہ لاشا محسن یہ تو سیدہ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. یہ مقدمہ تو بی بی کو پیش کرنا چاہیے. کیا سبب ہے کہ یہ مقدمہ بنت اسد پیش کر رہی ہیں, خدیجہ طاہرہ پیش کر رہی ہیں؟ اگر معالی سبتین کی یہ روایت نہ ہوتی تو یہ معمہ کبھی حل نہ ہوتا. عزیزان, زہرا کے ہاتھ خالی کہاں ہیں؟ زہرا کے ہاتھوں میں پہلے ہی کچھ موجود. اذا کان یوم القیامہ واشتد الامر علی الناس, کہ جب قیامت کا دن ہوگا چاہنے والوں پر معاملہ سخت ہو جائے گا, تو اللہ کے رسول علی سے کہیں گے اے علی جاؤ زہرا کے پاس اور سیدہ سے کہو کہ مسند شفاعت پر تشریف لائیں اور امت کی شفاعت کے لیے دعا کریں خدا کی بارگاہ. اس وقت سیدہ عالم کے پاس مولا کائنات آئیں گے اور کہیں گے کہ بابا نے بلایا ہے, مگر اے سیدہ دعا کرنی ہے شفاعت کے لیے, کوئی سامان شفاعت ہے؟ اس موقع پر سیدہ اپنے ہاتھوں پر سے چادر کو ہٹائیں گی, زہرا کے ہاتھ خالی کہاں ہیں؟ اور بی بی کہیں گی کفان اجل ھذا المقام, اے علی امت کی شفاعت کے لیے بہت کافی ہیں, مگر بی بی کیا ہیں آپ کے ہاتھوں میں؟
کہا الیدان، یہ دو بازو ہیں، الیدان یہ دو بازو ہیں، مگر کیسے ہیں؟ المقطوعتان، یہ دو کٹے ہوئے بازو ہیں۔ یہ دو کٹے ہوئے بازو کس کے ہیں؟ کہ من ابنی العباس، یہ میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے بازو، امت کو بخشوانے کے لیے بہت کا اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب۔ بار الہ